والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى في الأنبياء في شأن نبيه مخبرا وأنبياء: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ونجي اللہ رب العزت بہت ہی رحیم اور کریم ذات ہے، ستار القیوم ہے، غفار الذنوب ہے۔ حدیث مبارکہ جو آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات اپنے بندے کو معاف کرنے واسطے کئی وسیلے کئی بہانے فراہم کرتا ہے، جنہاں وسیلوں کو اختیار کر کے
اس ذات کو بنایا جائے اور وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ نافرمانی نہ کرے بلکہ میری ذات کی طرف جھکیا رہے عزت و انکساری کرے اور عزت و انکساری اس ذات باری تعالیٰ نے سب کو زیادہ پسند ہے عزت و انکساری بندے کا زیور بندہ مومن واسطے بہت بڑی چیز کیونکہ اس ذات اس پسند ہے اور وہ ذات غفار و ذنوب ہے جتنے گناہ ہوں جب اس کی بارگاہ کے اندر اللہ تائب ہو جائے جب کوئی شخص توبہ کرے اللہ کی ذات معاف حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بندے تو میرے نال اس حالت کے اندر گئی تو میرے نال اس کیفیت کے اندر گئی کہ تیرے غلام زمین و آسمان کے اندر بھرے ہوئے ہو اور تو میرے کو توبہ کا طلبگار ہو گیا معافی کا طلبگار ہو گیا میں تیرے معاف کرتا اتنی مہربان ذات ہے آج دیکھو نا دنیا میں دیکھ کسی کا کوئی نقصان کر دی ہے کسی کی کوئی مسئلہ کسی نے کریٹ کر دے لیا کوئی معاف کرنا کی ہو جائے لگنے نو لے جاؤ جرمانہ دو آئے کرو آؤ کرو خود کو کہاں جا کے کریں معافی وہ ذات بہت مہربان ہے بندہ سچے دل سے غائب ہو جائے آنسو نکل جائے دل اس کی ذات پر جھک جائے رب معاف کر سبحان اللہ سبحان اللہ کی ذات معاف کر اور یہ توبہ کرنے والے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر رونے والے جیسے باقی جمائیں گے جو فرمایا اگر ساری دنیا نیکو کار ہو جائے کوئی اللہ کی بارگاہ معافی اٹھانے والا نہ ہو سارے درست ہو جائے ٹھیک ہو جائے کوئی غلطی خطا کرے نہیں امکانی بات نہیں ہو گئی اگر یہ ہو جائے کوئی اللہ کی بارگاہ توبہ کرنے والا نہ ہوئے اللہ رب العزت اس قوم کو ختم کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ غلامی کرنے کے لیے اس کی ذات کو رو کے معاف کیا کیونکہ وہ کی ذات ہے تواب اور تواب بھی صرف اسی طرح کے لوگ معافی کر گیا اگر معافی مانگنے والا کوئی نہ ہو تو معافی مانگنے والے اور باتیں چھوڑ وہ مہربانی فرمایا سبحان اللہ اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے بڑی کی مہربانیاں قیامت کا ایک منظر تو وہ ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے القاریہ ولا عقبہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن کھڑکھڑانے والی ہلکے والی بڑا خوشی کی جانے والی زلزلے والی کون ہے جس کے اندر اللہ اکبر پہاڑ کی جوڑتی تمہیں اس کے اندر انسان بکھرے ہوئے پتنگے ہوں گے نبی و مرسل اللہ کی بارگاہ کے اندر خاموش جھکے کھڑے ہوں گے کیونکہ اللہ رب العزت قہر و جلال دیتا ہے قیامت کا دن برپا ہے سورج سنبھالے سے بھی آ گیا آیت ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا گیا رائی کے برابر بھی نیکی ہے تو دیکھے گا ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ایک رائی کے برابر گناہ بھی ہے سامنے آ جائے گا کوئی سفارشی نہیں کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں نفسا نفسی سمجھو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ آواز یقیناً کسی طرح دین کا لگاؤ رکھتے ہیں اور پڑھے ہوں قرآن حکیم کا رکھنا پڑھ کے دیکھو اور نہ
بندہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے والدین تب پرسانے ہاتھ نہیں ہوئے گا، اپنی اپنی بیوی. لیکن اس قیامت کی ہولناکی کے اندر اللہ کی بڑیاں مہربانیاں بھی ہوئی ہیں. کیونکہ فرمایا ان رحمتی غالب علی غضبی، میری رحمت غضب سے غالب ہے. لیکن یہ منظر بدلے نہ ملے. اور کرنا چاہنا جب ایسی ہولناکی ہوگی، جب ایسا ماحول بنیا ہوگا، اس ماحول کے اندر وہ عالمی انسانیت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جائے. اس پاک سے پڑھ کے دیکھو، بخاری مسلم میں روایت ملتا ہے کل عالمی انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ. اے سیدنا آدم، تسی کل عالمی انسانیت سے بھاگو اور آپ کو کوئی مسئلہ بڑھ جائے وہ اپنے باپ کو مہربانی فرماؤ، اللہ دی بارگاہ میں خاص کرو کہ مہربان اللہ ہے تو رحمان و رحیم ہے. لیکن جبار بھی قہار بھی کبھی بھی اس صفت کا اظہار ہو گیا. ابتدائی لمحات ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمان کی اذهبوا الى ابي، یہ میرا مقام نہیں، آپ سے غور کرے جاؤ. پھر ایک کل عالمی انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے سوال ہے کیا ہے اللہ نبی، اے نوح نبی اللہ، اے آدم شانی، مہربانی فرماؤ، اللہ کی بارگاہ میں جذب کرو، سفارش کرو، مہربانی کا فرمان کرو. آپ بھی فرماتے ہیں صاحب یا گئی حدیث پاک کی جملہ ہے کہ عالمی انسانیت کم و بیش 1,00,000 کی عذاب پیغمبر کو باری باری ملتی ہے. حضرت یونس نے کہا، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل کو علیہ السلام سب کچھ کیا، لیکن ہر مسئلے ہماری سب کی آ گئی میرا مقام نہیں کہ ہوتا مقام کیا ہو رہی جاؤ. وہ عالمی انسانیت اپنے نجات کے ہدف لبدی بھئی کہ کون اللہ دی بارگاہ میں خاص کرے کہ سنن مہربانی ہے. جب انسان کو اپنے اعمال صلاح اچھی سامنے کے سماج کو لیکن بن جاتا ہے انسان کوئی کل رکی نہیں دنیا کے اندر گواہ بن رہے ہو جاتے اور گواہ کوئی قرآن نہیں ہونا. ہاتھ پیر گواہی دے گا، زمین کا خطہ گواہی دے گا، آسمان کا ٹکڑا گواہی دے گا، انسانی جسم گواہی دے گا. کوئی ایک گواہ منحرف نہیں ہو رہا. غلاموں کے بندہ اپنی چالاکی نہیں پایا جا سکتا. دنیا کے اندر بڑا کچھ ہوتا ساری دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، جرم کے بڑے پائے جاتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی کے اندر کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، شام سے شام نہیں. آج کوئی بچانے والا نہیں. آپ نبی رسول کی کچھ رہتا ہے اگر چلو اللہ اکبر. سوچو مخلوق کی کیفیت ساری کی کیفیت ہو جاتی ہے کوئی حالت ہے. اللہ پریشانی تو علاوہ کلیجہ منہ آ جائے. ایک کل عالمی انسانیت اور اسے بات کی جاتا ہے کم و بیش 1,00,000 پیغمبر کے سارے مل کے یعنی کل مخلوق مل کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات کرتے حضوری بات کرتے یا رسول اللہ رب العالمین یا حبیب اللہ ہے کس مقامنا یا رسول اللہ سارے حاضر ہیں. ساڑھی اپنی سنو انہیں وہ دروازہ ہے کہ اور کوئی جگہ ہم رہے اور کو بات جب جاتے ہیں اور کو بات رہے یا رسول اللہ رب العالمین
امت محمدیہ بھی آ گئی، بنی اسرائیل بھی آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے مننے والے بھی آ گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے مننے والے بھی آ گئے، کل عالم انسانیت اکٹھی ہے، پیغمبر اکٹھے ہیں حضور دی بارگاہ۔ جس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ قیامت کا منظر جو ہے نا وہ لگ رہی ہے کہ میں سرکار کی شان لوگوں کی دکھائی گئی اتنا قیامت کا منظر ہے نا، یعنی قیامت برپا کی تھی سرکار کی شان۔ اچھا ایک کوئی اللہ دھیان رکھتا ہے بات ہے، کوئی ضرورت عقلی گل کری ضرورت ایسی مجلس کبھی ہوئی نا بندہ ایک فوج ہو جاؤ اس نے فیصلہ ہوتا ہے چاہ کے نہیں ہو جاتا یہ سمجھے قیامت کی لوڑ کوئی نہیں، بندہ مرتا جاتا بس نامہ مالسی اللہ سامنے دیتا رہتا ہے چل بھائی یہ تو قیامت کی کوئی ضرورت آئی، کوئی تولن کی وقت مخلوق کھڑی ہے آواز خودے پہنے والی ایک ہنگامہ برپا ہے، کوئی اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ علماء لکھا ہے کہ قیامت کا جو ہے سارا معاملہ ہے نا سرکار کی شان دکھانا حضور کی شان کا سماج ہے، اللہ تعالیٰ نے مرادی نہیں کہ سارے کٹھے ہوتے بڑا کیس ہے کہ کیسے کر کے سننا نا جنہیں بتا جاتا کیس ڈیسائیڈ ہوتے رہتے چل کے وہ کہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے موت کے شروع میں میری گل سے جگنا موت شروع ہوتی ہے حضور فرمایا موت کے سوائے فقط راستے در اللہ ہوتی ہے، مومن کی موت ہوتی ہے، کافر کی موت ہوتی ہے، شہید کی موت ہوتی ہے، موت دے آن فرشتہ ہوتا ہے نا پر احکال کرنا کیونکہ موضوع نہیں فرشتہ ہوتا ہے نا وہ اسے سنائے کرنے والے ہوتا ہے، اسے پاک کے واقعہ کی ہے جب کوئی نیک بندہ نکل جہاں لگتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اے اسرائیل وقت آ گیا تو سوڑی شکل بندہ کرے گا یہ موت کوئی مطلب نہیں نیکی تے بدی وہ فیصلہ قیامت کا کرنا دور ہے بڑی دور ہے یہ موت کا شاید رستہ پہ بندہ کیویں دا ہے اللہ حکم دیتا سوڑی شکل لے کے جاویں ڈرامی نہ پیارے انداز میں جاویں یہ تکلیف نہ ہوئے تیرا پیارا حضور فرمایا کہ پھر انہیں بہت تاری ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام ایسی شکل سونے بڑھا کے انہوں نے کسی رشتہ دار کسی مادر دادا پیر کسی شکل سے اندر خوبصورت شکل سے اندر تاکہ پریشانی نہ ہوئے عام فہم والے لوگ مرن والا دا بھی میں دادا نظر آنے لگ گیا کوئی مرن والا دا میں پیر لینا آ گیا وہ آ گیا یہ ہوتی نیکی کی علامت اچھا بدکار کی موت ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بدکار ہے یہ سیاکار ہے یہ کافر ہے انہوں شکل ایسی لے کے جاوے تو دیکھ کے ڈالے وہ شکل ہی ایسی اسرائیل علیہ السلام نے جانے نے شکل ہی ایسی لے کے جانے نے کہ بندہ خیال کر کے روح چیخ لگتا یہ فیصلہ تو مقصد کرتا ہویا ہوتا ہے کہ قبر بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ بندے دی قبر یا روضہ من ریاض الجنان تھی یعنی جنت دی اختیاریاں کہ یا جنت دے کڑے ہیں فیصلہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے قیامت کا کوئی مقصد بنا ہے تو رسول سے جتا موت شروع ہوئی ہے پہلے تو نہیں ہوتا ہے بندہ کیویں رہے گا کی کروا ہے انہوں نے کی کروا ہے انہوں نے کرنا کی گل تو چھڈو پہ فرشتے جدوں کرو اندر حساب لینا گل تو نہ اس کٹ لینی انہوں نے کی کرنا ہے لیکن قیامت کا منظر کیا ہے حضور کی شان دکھائی جائے جواب حمد دکھایا جائے حضور کی مہربانیاں دکھائی جائیں سرکار کی شفاعت کا چرچا ہو رہا ہے ساری عالم انسانیت حضور کی بات کا پہنچی حدیث پاک کی سنا کہ سرکار نے ہمیں نہیں آکھیا کیا ہو اور بات کوئی ہے حضور فرماتے ہیں میں اپنی قریب ذات حضور عرش کے سجدہ فرماتا عرش کے جب عرش کے سجدہ کیتا اللہ کی طرف حکم آیا کہ فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو
محبوبہ کو کہتے ہو اٹھا لو جو سوال کرو ادا کیا جائے گا شفاعت کرو گے چھٹ دیتا ہے شفاعت اللہ محبوب دی کھانا جانتا ہے سبحان اللہ جن شفاعت کرو گے چھٹ دیتا جائے بس پھر کو منظر جڑا پہلے دسیا ہے وہ نہ دے اور رب دی ذات وہ دیکھ سکتے ہیں قیامت حالات پر رحیم ذات یہ ذات ہے پر میں پانی میں رکھا ہوں رحمان الرحیم غفار الذنوب ستار العیوب پھر ذات پہ بانیاں کھڑے رکھ کے سرکار جو سجدے سبحان اللہ اللہ فرمایا یا رسول اللہ شفاعت سبحان اللہ سرکار اشارہ فرمایا سبحان اللہ اشارے دے جانے بڑے کل ہو رہے تھے سرکار سے تو ہے اولیاء کرام علماء کرام حفاظ نیک لوگ سارے شفاعت کی اجازت ملی ہے حضور نے سب کے کوٹا کسی نہ کہیں چھڑا کسی نہ کہیں نیک لوگ پرہیزگار لوگ چنگے لوگ چھڑائی جاتے ہیں آپ اللہ والے یا اللہ مہربانی کر یا اللہ مہربانی کر سرکار فرمایا حجی جنہ مدینہ شریف حاضر تھی تو بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک اور سنہرے الفاظ کے اندر عمدہ کی گئی ہے دل خوش ہوتا ہے جو بڑی دل ہے وہ گھر واقع ہیں جنہیں ہٹ گئے ترک لوگوں نے قرآن مسجد نبی کے اندر بڑا خوبصورت جاری اندر یہ حدیث شفاعتی لأہل الکبائر من لکھا ہے کہ میری شفاعت سرکار فرمایا میری شفاعت سے بڑے بڑے گنہگار بیٹھا ہوا ہے اور لکھا مطلب مجھے نہیں لے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یہ کبیرہ گناہ والے نہیں یہ اس نے کرتے پہ ہوں گے میں اپنا واسطے ایک مثال حدیث پاک کی ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ایک بندہ نامہ اعمال کھولے جس پاک نے واقعہ ہوتا ہے نامہ اعمال کھولیا نیکیاں بالکل تھوڑیاں اتنا بھائی گناہ کے بندے نے نامہ اعمال کھول یہ کیا کہ سارے گناہ جناب بھاری ہو گئے نیکیاں کوئی نہ بھاری ہوگا کیا ہوگی رشتیاں کہ چلو بھائی فیصلہ تیرا ہو گیا چل رہی ہے نمیں جائے چلے اللہ اس پاکی جو ہے اس موقع کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے نظام دے نام ہے نظام دے فرمایا فرشتوں اس میرے امت کی ایک نیکی ہے جو میرے کو موجود ہے کوئی نہ بولو یہ ہم کبیر گناہ مارتا ہے جن نے پہلے صحیح کوئی نہیں ہم با وسیلہ کوئی نہیں وہ ہم بڑی سوچی پہ ہے کیڑی میں ایسی نیکی ہونی ہے انہیں رکھنا ہے کوئی نہیں کام پڑنا بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے نا اپنے بڑے کا پتہ ہوتا ہے کون جی پریشان ہے سرکار کی کرنا ہے پر کی میں کیا کہ سرکار نے چٹ مبارک رکھی ایک چھوٹی چٹ کاغذ کا ٹکڑا وہ نامہ ہمارے رکھیا لیکن بھاری ہو گیا سبحان اللہ یک دم معاملہ ہی بدل خوشی دی دہان نہیں بدلے حکم ہے جنت میں جائے تو اسے یا رسول اللہ کیڑی نیکی نے مجاز نہیں بدلی وہ کیا نیکی ہے جڑی اتنی بھاری ہے حضور نے فرمایا درود سلام ہو جاتا ہے نقطے کی گل سمجھ درود سلام کرتے سرکار میں نے سب قائم ہو گئی گل بن گئی پھر اشارے ہو اللہ تعالی کو ذرا خوبصورت شعر اللہ اکبر کہ مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اللہ مہربانی آپ فرمانے ایک میں کیا میرے کسی آنکھ کی حقیقت
مجھ سے سودا تو کافی ہے اشارہ تیرا. اور لاکھ بھی مت ایک اشارے کا اشارہ پھر منظر قیامت رکھا شفاعت شروع ہوتی نیک لوگ بھی شفیع بن گئے. حضور علیہ السلام سے شفاعت کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ حضور نے کئی حدیثاں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ میرے محبوب دو گلے میں اختیار کر لو یا شفاعت حاصل کرو یا اپنی ہم اپنی انہیں وقت میں ٹائم دے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خیال گمان کی بات اپنی امت کے چلو بخشی جائے گی دنیا بھی رکھی دنیا بھی رکھی اللہ کی بات کا کہ یا اللہ میں شفاعت سبحان اللہ شفاعت چھوٹا کوئی سبحان اللہ جنہیں سرکار کے بانی جنہیں اشارہ ہے ویسے نبی مستجاب الدعوات یعنی دعا کرتا ہے قبول ہے. حضور نے فرمایا کہ مستجاب الدعوات الانبیاء علیہ اللہ رب العزت ہر نبی نے ذات کے طور پہ ایک دعا دی کہ جڑی آلریڈی قبول ہوئی ہے بھائی کوئی شے خوشی کے طور پہ تو ہر نبی حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء جو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی زندگیاں دے اندر نو دعا اپنی مانگدے اللہ حضور فرمایا کہ میری باری ہے اللہ کی بات کا جو میں مانگوں سنو عرض کی یا اللہ قیامت والے دن تک یا اللہ قیامت والے دن تک صحابہ نے یا رسول اللہ قیامت میں پڑھو دنیا کو سننے والی ہے فرمایا میں شفاعت حق لے اللہ کی ذات کروں اس دعا دے وسیلے نال کئی بخشا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر منظر جو ہے قیامت کا بالکل بدل جائے گا. کتنے ہی لوگ 70,000 حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ بلا حساب و کتاب یعنی نمبر بات کھولے ہی نہیں. سبحان اللہ یہ کون کبھی کسی عدالت میں پیش ہونے کا موقع ملیا اور میں سین بنا کے بندہ تو ہم سمجھ لائیں گے کہ گل کی ہے سنتے رہو نے 70,000 الہی صاحب جناب نے خدا نے عدالت میں کھڑی اگر بندہ ہوئے مجرم سارا دے خلاف گل بنی پوری مثل بن کے جناب وکیل بھی کھڑے ہو پولیس بھی آئی ہو گئی تو ان پتہ ہوئے کہ انہیں سائیں گے رگڑ رہے ہیں وہ ان فائد پڑی ہوئے کہ دیواری آ جائے تو جب ان کھڑو پڑے بغیر کہ کنا سننا کیس نمبر کو بیٹھا ہو جنہی دیر سننا ہے دل دھڑکنا بنا بغیر کی ہوا ہے وہ کیس بند ہے جب یہ چھوٹ کر 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 سبحان اللہ یہ نمازن بلا حساب بلا حساب فائل کھل نہیں جانا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 گناہگار میری امت اللہ رب العزت بغیر فائل کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک تعداد ہے ایسے حدیث مبارکہ سے کئی اور مختلف مواقع پہ دیگر تعداد میں وہ کل ساری ملائی ہے نا تعداد بن جانا. جی میں ایک واقعہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں لیکن وہ تھے کہ اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعوت کی تھی مختصر بات کرنا دعوت کی تھی قدم گندے گئے جو گھر حضور تشریف لے آئے عثمان غنی نے کہا اس نے جتنے قدم سے چل کے آئے انہیں غلام دار کی تھی کہتے کہ حضرت علی کرم اللہ جو کریم کے دل میں خیال آیا کہ کوئی غلام دے تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے کیا کہ علی بلا لے عثمان جب حضور تشریف لے آئے خیر و واقعہ لمبا بات مختصر کر کے چلو سرکار تشریف لے کی رہی عرض کی یا رسول اللہ جتنے قدم آپ علی دے گھر وال چل کے آئے ہو ہر قدم کے بدلے 70,000 آپ نے ادا کیا.
بڑی حدیث ہے، مقصد کی بات ہے کہ اللہ بڑے ہی بہت رحیم ذات ہے، پھر رحمت دارو جو ہے لوگ گھر گھر پر سے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی سبب پہ لگتا ہے، کسی کا کوئی سبب پہ لگتا ہے، کسی کا کوئی سبب پہ لگتا ہے۔ قیامت کا منظر پہلے سنیا ہے، اس کے منظر جن کو آپ کو فرق رہے گا۔ پہلے نکی نکی گل دے اوپر بندہ پریشان ہے، میرا پڑھنا کوئی نیکی دین کو تیار نہیں، کوئی کسی کا پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں۔ انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ ڈرتے عرض نہیں پہ کرتے ہیں اللہ نے رحمت ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ ڈر کر سکتے ہیں سنے رہا پھر نہیں۔ اس سارا کا سارا معاملہ سرکار کے سجدے نے حضور علیہ السلام کے سجدے نے معاملہ بدل دیتا۔ تو اس بات سے دوستو گل سمجھ نہیں لگی کہ دنیا میں جتنا حضور کا مضبوط کرو گے اور سرکار کا محبت کرو گے، لیکن وہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ سرکار کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ حضور کی مہربانی ہے، لیکن مہربانی تا ہوئی کہ تسی کوئی کیتا کہ تسی سرکار نے کوئی اللہ کر رکھیا کہ کوئی ہونے مہربانی ہے نہیں۔ اس واسطے درود و سلام کرو، سرکار کی سنت پہ عمل کرو، نماز ادا کرو، اس واسطے ادا کرو کہ حضور نے مہربانی فرمائی، طریقہ دسیا۔ جب محبت کے نال انشاءاللہ اس طریقے سے چلو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، رحمت کرے گا۔ وما علیکم السلام۔